अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मिलियन टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हसन सुहेल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से ईद के फ़ौरन बाद APC बुलाने का ऐलान किया गया है, जिसमें हुकूमत को टफ़ टाइम देने का कहा जा रहा है। इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे IPPs के हवाले से कि उसकी हकीकत क्या है और वो शुरुआत जो IPPs की थी वो कब हुई थी, इस पर भी तफसीली आज हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा रिलीफ दिया है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साद रफ़ीक साहब को। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे यूट्यूब के हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिया दिया है कि उसको बंद कर दिया जाए, इस पर भी आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये कहा है कि नैब को ख़त्म कर देना चाहिए, इस पर भी आज हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे इमरान खान जो कि तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उन्होंने वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की करप्शन को बेनकाब किया है, उस पर भी आज हम तफसीली बात करेंगे कि आखिर ये माजरा है क्या। इसके साथ साथ नाजरीन, आज हम बात करेंगे गैर जमहूरी क़ुव्वतों पर इल्ज़ामात की बौछार की जा रही है कि तमाम तर पाकिस्तान में ख़राबियों की वजह इस्टेब्लिशमेंट को करार दिया जा रहा है। इन तमाम तर पहलुओं पर बात करने के लिए आज हमने अपने प्रोग्राम में मदऊ किया है जनाब रिजवान अनवर साहब को। आप बल्दियाती हुकूमतों के पॉलिसी एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन यूनिट के साबका मेंबर हैं। सर, आज हम आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी शुक्रिया हसन सुहेल साहब। सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ईद के फ़ौरन बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की तरफ से APC बुलाए जाने का ऐलान किया है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो आपसे सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या जो आवाम इस वक्त बेरोज़गारी की वजह से तंग आई हुई है, लोड शेडिंग की वजह से तंग आई हुई है, मईशत का बुरा हाल है, तो कोई अवाम उम्मीदें वाबस्ता करें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म होने वाली है और अपोजिशन इकट्ठे होकर कोई नया हिकमत अमली सामने आने वाली है, इस पर क्या राय पेश करेंगे सर अपनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अहम मौजू पे आपने बात करने का मौका दिया। 2-3 दिन पहले गालबन ये APC के सिलसिले में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो एक वफ़द था आहसन इकबाल साहब की क़यादत में और अयाज सादिक साहब और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब पर मुश्तमिल था, तो ये सब लोग गए बिलावल हाउस बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब से मुलाकात करने, और इनकी ये बैठक बड़ी तवील रही। और इसके अंदर अगरचे मेरी इतलात के मुताबिक ये किसी हतमी नतीजे पर तो ये मुंतज नहीं हुई ये वाली जो उनकी बैठक थी, मगर इसके अंदर उन्होंने आपस में इत्तफ़ाक़ राय के साथ आगे बढ़ने पर ज़ोर दिया एक दूसरे के ऊपर। देखिए, किसी भी जमहूरियत के अंदर हुकूमत को राह रास्त पर रखने के लिए अपोजिशन का जो किरदार है वो नहायत अहम है। मस्बत अपोजिशन करके आप हुकूमत पर दबाव डाल सकते हैं अवामी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी फ़लाँ सिमत में फ़लाँ मसले के हल के लिए जो सिमत है वो आपकी दुरुस्त है और फ़लाँ मसले के हल की जानिब आपकी जो सिमत है वो गलत है। तो अपोजिशन का किरदार तो सब जानते हैं कि नहायत अहम होता है। इसका काम है बिल्डअप करना, प्रेशर बिल्डअप करना और हुकूमत को राह रास्त पर रखना। अब सवाल आपका जो है वो बड़ा दिलचस्प है। देखिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी एक तारीख़ रही है अशरों से कि ये नज़रियाती तौर पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ जमातें हैं। पीपल्स पार्टी को एक लेफ़्ट की जमात समझा जाता रहा है, मुस्लिम लीग नून को एक राइट की जमात समझा जाता रहा है। उनका एक अपना तर्ज़ सियासत था, इनका एक अपना तर्ज़ सियासत है। और इनके चले हुजम की बात हम नहीं करते कि कौन कितना फूला फला और कौन कितना सुकड़ गया, वो एक अलग बात है। अभी तो बात ये हो रही है कि इनकी जो APC ये जो बुलाना चाहते हैं, मेरे ख्याल के मुताबिक ये APC बुलाने की राह में शुरू में बहुत ज़्यादा रुकावटें आ गई हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी की जो नज़रियाती जो क़यादत है
ان کی بھی ایک بیٹھک ہوئی. اعتزاز احسن صاحب کے بارے میں تو واضح طور پر سامنے آ گیا کہ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون پر اعتماد نہ کریں, اور دوسرے اینڈ پہ مسلم لیگ نون میں بھی یہ خیال موجود ہے کہ پیپلز پارٹی پر اعتماد نہ کریں. بالکل سر, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب بھی پہلے جو ہے یہ کہہ چکے ہیں کہ ہم میاں صاحب پر اعتبار نہیں کر سکے, اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں جو ہے وہ بھی بیانات سامنے آتے ہیں. شہباز شریف کی طرف سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے زرداری صاحب کے بارے میں یہ کہا تھا کہ میں پیٹ پھاڑ کر پیسے نکالوں گا اور گریبان سے پکڑ کر گھسیٹوں گا. تو ان تمام تر چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے کیا ان دونوں میں اتفاق پیدا ہو سکتا ہے سر؟ بہت مشکل ہے. میرے خیال کے مطابق ان کی جو مخالفت کی جو ہائٹ تھی وہ پیک پر رہی ہے ماضی کے اندر. بالکل. آج دیکھیے یہ جو اے پی سیز ہوتی ہیں نا حکومتوں کے خلاف, دیکھنا پڑے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے. اس وقت آصف علی زرداری, فریال تالپور صاحبہ اور پیپلز پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے وہ نیب مقدمات کا سامنا کر رہی ہے. دیکھنا یہ پڑے گا. دوسری جانب پی ایم ایل این کے بھی بہت سے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ چارجز ہیں, نیب میں معاملات چل رہے ہیں بہت سارے. تو دیکھنا یہ پڑے گا کہ اس اے پی سی کو عوام کس نظر سے دیکھتے ہیں, اور اے پی سی کے اندر جو بنیادی ایجنڈا ہے وہ ہے کیا. اگر تو یہ ایجنڈا ہے عوامی مفاد کا. ایجنڈا ابھی تک سامنے تو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو گرانا ہے اور عمران خان کو ختم کرنا ہے. اگر تو دیکھیے, اگر تو یہ عوامی مفاد میں ہے, فار ایگزامپل پاکستان تحریک انصاف کے اوپر عمران خان نے بڑی باتیں کیں, اور لیکن عوام کی توقعات بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں ان سے, جس طرح کی انہوں نے بات کی تھی ایک نیا پاکستان بنانے کی. مگر انفارچونیٹلی پاکستان تحریک انصاف اپنے وہ جو توقعات جو بنائی تھی انہوں نے عوام کی, ان توقعات پر پورا اترنے میں خاطر خواہ کامیاب نہیں ہو سکی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس اے پی سی کے اندر اگر تو یہ خلوص نیت کے ساتھ دونوں جماعتیں خلوص نیت کے ساتھ عوامی مفادات کا ایجنڈا لے کر جائیں. عوام اس وقت صوبتوں میں زندگی گزارنے پہ مجبور ہیں. کراچی کے حالات, پنجاب کے حالات, بلوچستان اور دیگر صوبوں کے حالات آپ کے سامنے ہیں. غربت بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, بے روزگاری بڑھ چکی ہے, کورونا کے بعد صورتحال مزید ابتر ہو چکی ہے, ملک میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہے, مینجمنٹ آپ کو کہیں نظر نہیں آتی. اگر ان ایشوز کے اوپر اے پی سی اگر بلائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ نیت جو ہوتی ہے نا, اچھی نیت, اس کا پھل ضرور ملتا ہے اور وہ میٹھا ہوتا ہے. تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بلاول صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کسی اپنے تحفظ کی خاطر یہ اے پی سی چاہیے, یا پی ایم ایل این سمجھے کہ مجھے اپنے کسی پولیٹیکل مفاد کی خاطر یہ اے پی سی چاہیے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ شامل حال نہیں ہوگی. اچھا سر, اس میں ایک اور چیز سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, ان کے رہنماؤں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ -1 کر دیا جائے اور پاکستان تحریک انصاف اپنی ہی جماعت سے کسی اور لیڈر کو منتخب کر رہے ہیں. لیکن آج کے تازہ ترین پریس کانفرنس میں جس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ ہم قطعی طور پر اس پوائنٹ پر ہمارا کوئی یہ سامنے نہیں ہے بیان کہ ہم نے جو ہے -1 کے حوالے سے کبھی کوئی بات کی ہو, اور نہ ہی ہم یہ چاہتے ہیں کہ -1 کی بازگشت سامنے آئے. تو یہ تو سر شروعات میں ہی دیکھیے, میں نے جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اختلافات تو اس جو ایک اے پی سی کا جو پیش خیمہ ملاقات تھی, اختلافات تو اس کے فوری بعد سامنے آنا شروع ہو چکے تھے. تو شاید یہ اے پی سی ہو, شاید نہ ہو, یہ تو الگ بات ہے, لیکن ان دونوں جماعتوں کا ایک پیج کے اوپر آنا اور یک آواز ہو کر عوامی مفادات کے لیے آواز بلند کرنا بظاہر یہ بہت مشکل نظر آتا ہے. اور جہاں تک -1 کی بات ہے تو -1 والا کچھ نہیں ہونے والا. یہ سیٹ اپ ایک فرد واحد کے لیے بنایا گیا تھا. یہ کچھ بھی تھا, یہ شفاف تھا, یہ ٹرانسپیرنٹ تھا, یا یہ جو بھی تھا, یا یہ فیبریکیٹڈ تھا, سو واٹ, مگر یہ ایک فرد واحد کے لیے سیٹ اپ بنایا گیا تھا, ایک ڈیموکریٹک فیس کے لیے بنایا گیا تھا. اگر وہ ڈیموکریٹک فیس نہیں رہے گا تو کچھ بھی نہیں رہے گا, پھر کوئی اور ہوگا یہاں پہ. بالکل سر, اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جب سے حکومت آئی ہے, 2 سال تو ہو گئے ہیں تقریباً, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے مولانا فضل الرحمان کی طرف سے تحریک چلائی گئی جس میں تمام پارٹیز کو اکٹھا کیا گیا. پھر ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ مسلم لیگ نون میں بھی اختلافات سامنے آ گئے, پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی اختلافات سامنے آ گئے, مولانا صاحب تنہا رہ گئے.
تو سر یہ کیا وہ ریت کی دیوار تو ثابت نہیں ہوگی پہلے کی طرح؟ جس طرح تحریک چلی ہے وہ استعفیٰ لیے بغیر خالی ہاتھ واپس چلے گئے، اب پھر اے پی سی کا جو ہے شور مچایا جا رہا ہے عید کے فوراً بعد، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مستقبل کیا ہے اے پی سی کا؟ دیکھیے اے پی سی کا مستقبل میں نے تو پہلے ہی آپ کو کہہ دیا کہ اس اے پی سی کا مستقبل مجھے تو کوئی زیادہ روشن نظر نہیں آتا. ماضی میں مولانا فضل الرحمان نے ادھر اسلام آباد میں دھرنا دیا، مگر وہ دھرنا کیا تھا؟ وہ دھرنا کو قومی سطح کا دھرنا نہیں تھا. تعداد اچھی تھی مگر وہ تعداد کون تھی؟ ایک ضلع کے یا 2 اضلاع کے لوگ تھے جو مولانا کے اپنے ایک ڈائی ہارڈ قسم کے ورکر تھے، وہ لوگ تھے اس میں. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے تو چند آپ ایک ڈسٹرکٹ کا 1 لاکھ بندہ لے آئیں، وہ اتنا مؤثر نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو دا 10,000 لوگ فرام اکراس دا پاکستان. وہ زیادہ مؤثر ہیں جس میں پورے پاکستان کی نمائندگی ہے، پوری جماعتوں کی نمائندگی ہے. اسی لیے ڈاکٹر طاہر قادری بھی آتے رہے، دھرنا دیتے رہے، لیکن وہ کبھی اپنے مطلوبہ نتائج حاصل نہیں کر سکے. اسی طرح مولانا بھی اپنے مطلوبہ نتائج نہ حاصل کر سکتے تھے، نہ کر سکیں گے کبھی بھی. اگر اپوزیشن جماعتیں چاہتی ہیں خلوص نیت کے ساتھ کہ ہمیں عوامی مفادات کی خاطر اکٹھے مل کر چلنا ہے، اے پی سیز بھی کریں، پروٹیسٹ بھی کریں، اسمبلی میں بھی کریں، اسمبلی کے باہر بھی کریں، اور حکومت پہ پریشر بلڈ اپ کریں عام آدمی کی مشکلات کم کرنے کے لیے، تو یہ یقیناً کامیاب ہو جائیں گے. حکومت اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حکومت گرانا ہی مسئلے کا حل ہے، شاید ان کی نظر میں یہی حل ہو، مگر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اس طریقے سے پروٹیسٹ کریں، اس طریقے سے ایک حکمت عملی وضع کریں کہ جس میں سیٹ اپ کو گرانے کی روایت ایک دفعہ پھر شروع نہ کی جائے، بلکہ سیٹ اپ کو درست طریقے سے درست سمت میں گامزن کرنے کی ایک حکمت عملی واضح کی جائے. تو یہ قومی مفاد میں ہے زیادہ. جی بالکل صحیح بات سر آپ کہہ رہے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اپوزیشن جو ہے اس بات پر دھرنا دیتی، تحریک چلاتی، قومی ایشوز پر، مہنگائی پر، بے روزگاری پر، معیشت کی بہتری کے حوالے سے. ہم دعا گو ہیں کہ ہمارا جو ہے یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو. سر ہم دوسرا میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا